ایران نے کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے میزائل اور ڈرون حملوں میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری نے ایک سرکاری بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران نے کویت ایئرپورٹ کو نشانہ نہیں بنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کویت ایئرپورٹ پر جو بھی نقصان ہوا ہے وہ وہاں نصب امریکی دفاعی نظام پیٹریاٹ میں اچانک پیدا ہونے والی تکنیکی خرابی اور اس کے اپنے میزائل گرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز کویت ایئرپورٹ پر ہونے والے اس حملے کے بعد وہاں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی تھی، جبکہ کویتی جنرل سول ایویشن اتھارٹی نے باقاعدہ بیان میں الزام عائد کیا تھا کہ یہ حملہ براہ راست ایران کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایئرپورٹ کی متعدد اہم تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود اسرائیل نے اپنی فوجی موجودگی کم کرنے کے بجائے مزید مضبوط کر لی ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی ایک جدید تحقیقاتی رپورٹ اور سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے سے انکشاف ہوا ہے کہ اس وقت غزہ بھر میں اسرائیلی فوج کے 40 مستقل اڈے موجود ہیں، جن میں سے 8 فوجی اڈے اکتوبر 2025 کی جنگ بندی کے بعد نئے تعمیر کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خان یونس کے مشرقی قبرستان کی جگہ پر مئی 2026 تک ایک مکمل آپریشنل فوجی اڈہ قائم کیا جا چکا ہے، جبکہ بیت الاحیاء سمیت شمالی غزہ میں نئے مراکز بنا کر پرانی تنصیبات کے گرد خندقیں کھودی گئی ہیں۔ فلسطینی تجزیہ کار عبداللہ اقرباوی کا کہنا ہے کہ یہ عارضی اقدامات نہیں بلکہ غزہ پر طویل المدتی کنٹرول کا منصوبہ ہے جو مستقبل میں مزید بڑے فوجی آپریشنز کی بنیاد بن سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 73,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ جنگ بندی کے گزشتہ 7 ماہ کے دوران بھی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں میں مزید 929 فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے جیکب آباد میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے تحفظ کے متعلق دائر درخواست پر اپنا تفصیلی تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق معزز عدالت نے پولیس اور مقامی انتظامیہ کو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ نوبیاتا جوڑے کی جان، عزت اور املاک کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ خاتون نے بغیر کسی دباؤ کے مکمل طور پر اپنی آزاد مرضی سے نکاح کیا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، تاہم ان کے رشتہ داروں کی جانب سے دونوں کی جان کو شدید خطرات اور دھمکیوں کا سامنا ہے۔ عدالت عالیہ نے ریکارڈ کیا ہے کہ تفتیشی افسر نے احاطہ عدالت میں لڑکی کا باضابطہ بیان قلمبند کر لیا ہے اور پولیس کو ہدایت کی ہے کہ کیس کا چالان قانون کے مطابق جلد از جلد متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ جدہ ایئرپورٹ پر شدید پریشانی اور طویل انتظار کے بعد ایک نجی ایئر لائن کی حج پرواز بالآخر 20 گھنٹے کی غیر معمولی تاخیر سے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گئی ہے۔ ایئر لائن ذرائع کے مطابق خصوصی حج پرواز PK 860 کے ذریعے 300 سے زائد حجاج کرام جدہ سے کراچی پہنچے ہیں۔ مسافروں اور ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ پرواز کی طویل ترین تاخیر کے باعث حجاج کرام کو جدہ ایئرپورٹ پر شدید ذہنی اور جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب سول ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ امسال حج آپریشن 2026 کامیابی سے جاری ہے اور رواں ماہ 30 جون کو آخری پرواز کی آمد کے بعد یہ حج فلائٹ آپریشن باقاعدہ طور پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ پاکستان کے 79 اضلاع میں جاری قومی انسداد پولیو مہم کی کامیابی کے ساتھ اپنے ہدف کو چھوتے ہوئے مکمل ہو گئی ہے۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس ملک کی مہم کے دوران 1,86,00,000 سے زائد معصوم بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ صوبائی سطح پر پنجاب کے 10 اضلاع میں 60,60,000، سندھ کے 20 اضلاع میں 57,40,000، خیبر پختونخوا کے 23 اضلاع میں 43,90,000 اور بلوچستان کے 25 اضلاع میں 19,60,000 سے زائد بچوں کو ویکسین دی گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی تقریباً 4,35,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے، جہاں فالو اپ ٹیموں نے ریکارڈ 88% بچوں تک رسائی حاصل کی۔ اس شاندار کامیابی پر انسداد پولیو مہم کی فوکل پرسن عائشہ رضا فاروق نے پولیو ورکرز کی انتھک محنت کو سراہتے ہوئے عزم دہرایا کہ وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے ایسی مہمات ناگزیر ہیں۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ابتدائی انتخاب میں مصری نژاد پلاسٹک سرجن اور سابق عسکری ڈاکٹر آدم حماوی نے شاندار کامیابی حاصل کر لی ہے، جس کے بعد وہ امریکی ایوان نمائندگان کی نشست کے لیے مضبوط امیدوار بن گئے ہیں۔ غزہ میں طبی مشن کے دوران اسرائیلی حملوں کے متاثرین کا علاج کرنے والے ڈاکٹر حماوی کا کہنا ہے کہ وہاں کے دل دہلا دینے والے مناظر اور امریکی قانون سازوں کی جانب سے ان کی بات سننے سے انکار نے انہیں سیاست میں آنے پر مجبور کیا۔ اگر وہ نومبر کے عام انتخابات میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کانگریس کے واحد رکن ہوں گے
جنہوں نے غزہ جنگ کو قریب سے دیکھا ہے۔ انہیں نامور ترقی پسند سینیٹر برنی سینڈرز اور سینیٹر ٹیمی ڈکورتھ کی قریبی حمایت حاصل ہے، جنہوں نے عراق جنگ میں اپنی جان بچانے کا سہرا بھی ڈاکٹر حماوی کے سر باندھا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران ماضی کے بعض تعلقات پر اٹھنے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ڈاکٹر حماوی نے اپنی کامیابی کے بعد اعلان کیا ہے کہ امریکی سیاست میں اب نفرت اور اسلاموفوبیا کا دور ختم ہو چکا ہے۔ عرب میڈیا نے ایک اسرائیلی کاروباری شخصیت کے حوالے سے ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو اپنے مطالبات نہ ماننے کی صورت میں جیل بھیجنے کی براہ راست دھمکی دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے نیتن یاہو کے بیٹے یائر کو امریکہ سے بے دخل کرنے اور وہاں موجود ان کے خاندانی اثاثے منجمد کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ مزید برآں امریکی صدر نے نیتن یاہو کی اہلیہ سارہ نیتن یاہو سے کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی امریکی مطالبات ماننے پر آمادہ کریں، جس کے بعد سارہ نے نیتن یاہو پر شدید دباؤ ڈالا اور اسرائیلی وزیر اعظم نے بالآخر ٹرمپ سے رابطہ کیا۔ دوسری جانب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایک اہم رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو واضح کر دیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا۔ اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی اور جب تک ایران امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بناتا، امریکی فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی حل کو ہی ترجیح دے گا۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ تھم نہ سکا، جہاں رات بھر ہونے والی فضائی حملوں میں مزید 18 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے رہائشی عمارتوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کم از کم 9 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 4 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے لبنان میں بھی پے در پے حملے کیے ہیں، جہاں بیروت کے نواحی علاقوں اور جنوبی لبنان میں ایک ایمبولینس سمیت 10 سے زائد گاڑیوں پر میزائل داغے گئے۔ ان حملوں میں بھی 9 افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید ہونے والے 2 طبی اہلکار بھی شامل ہیں۔ خطے میں غیر فوجی اہداف اور امدادی گاڑیوں کو نشانہ بنائے جانے سے صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے جاسوسی کے سنگین الزامات کے تحت چین کو ایک مشترکہ اور سخت ترین وارننگ جاری کر دی ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق فائیو آئیز اتحاد میں شامل 5 بڑے ممالک یعنی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بیجنگ کو خبردار کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر سائبر اور سیکیورٹی ضوابط کی خلاف ورزی سے باز رہے۔ واشنگٹن نے چین کے حالیہ عسکری پھیلاؤ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اتحادی ممالک نے چین پر باضابطہ الزام لگایا ہے کہ وہ مختلف آن لائن ملازمتوں کے پلیٹ فارمز کو جاسوسی کے لیے استعمال کر رہا ہے، جہاں جعلی پروفائلز اور نوکریوں کی پرکشش پیشکشوں کے ذریعے اہم اور حساس سرکاری اور دفاعی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو عالمی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔